اور دنوں کے ساتھ ساتھ ایام کے ساتھ ساتھ ایسی شخصیات بھی عطا فرماتا ہے جن شخصیات کا تذکرہ کرو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ شخصیات وہ ہیں جن کے ذکر کرنے کا اتنا ثواب ہے جتنا نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے ذکر کرنے کا، ان کے ذکر خیر کا اتنا ثواب ہے کہ ادھر ذکر کرتے جاؤ ادھر رب تمہارے گناہوں پر قلم پھیرتا چلا جاتا ہے، تمہارے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ہماری بخشش کے ذریعے بنا دیے، وسیلے بنا دیے، طریقے بنا دیے کہ میرے بندے در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں، مارے مارے نہ پھریں، یہ اکیلے میں بیٹھ کر بس کہیں کسی میرے محبوب کا ذکر کر دیں، ان کے گناہ بھی مٹ جائیں گے، ان کے درجے بھی بلند ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ سرکار فرماتے ہیں نبیوں کا ذکر کرو تو عبادت کا ثواب ہے، اور اللہ والوں کا، اولیاء کا، صالحین کا ذکر کرو تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ انہی اللہ والوں میں ایک عظیم ہستی جن کا عرس پاک اسی ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو سرزمین اجمیر پر منایا جاتا ہے، سلطان الہند، ولی الہند، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہی اللہ والوں کے دم قدم سے الحمدللہ آج ہمیں یہ پہچان اور معرفت عطا ہوئی کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، یہ معرفت عطا ہوئی کہ اللہ کے رسول کا پتہ ہے، یہ پہچان ملی کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے۔ انہی اللہ والوں کے دم قدم سے ہمیں دنیا کے اندر بھی اگر پہچانے اور معرفتیں ملی ہیں انہی کے صدقے، خدا کی قسم اگر ہم قبر میں بھی کامیاب ہوں گے تو اللہ والے کے دامن محبت کے صدقے، اگر جنت میں جائیں گے تو انہی اللہ والوں کے صدقے سے جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ لوگ تو ہمیں تانے دیتے ہیں کہ پیروں ولیوں کے پاس کیا ملتا ہے، ہم نے کہا پیروں ولیوں کے چہرے جن کے تم نے دیکھے ہیں اور ان کو پیر ولی نہیں سمجھا تو وہ تمہارا مقدر ہے، تمہاری قسمت ہے کہ تمہارے مقدر اور تمہارے کھاتے میں اور تمہاری قسمت میں 90 پیر لکھے ہیں، ہمارے مقدر اور ہماری قسمت میں کہیں غوث اعظم لکھا ہے تو کہیں خواجہ اجمیر لکھا ہے۔ ہم نے تو کامل ولیوں کا دامن پکڑا ہے، ہم 2 نمبر یا 90 پیروں کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا جن کا چہرہ تم دیکھ کر اہل سنت پر برستے ہو وہ پیر ہی نہیں ہے، اگر پیر دیکھنا ہو تو پھر خواجہ اجمیری کے دیکھو جن کے ہاتھ پر سینکڑوں کیا ہزاروں کیا لاکھوں لوگ بیک وقت کلمہ پڑھتے تھے، جو نگاہ اٹھاتے تو سینکڑوں اور ہزاروں کو دامن اسلام سے وابستہ کر دیتے تھے، جن کی نگاہ اٹھتی اوپر تو عرش اولا تک جاتی، اگر نیچے آپ نگاہ فرماتے تو تحت ثری تک جاتی۔ آپ کو مرشد بھی کامل ملانا، وابتغوا الیہ الوسیلہ میں لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ میں نے کہا اپنے مولویوں کو پڑھ کر دیکھو، مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ یہاں وسیلہ سے مراد، فرمایا کوئی اور چیز نہیں، وسیلہ سے مراد یہاں مرشد کامل ہے، پیر کامل ہے۔ فرمایا پیر کامل کا ہاتھ پکڑو، دامن پکڑو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، اس کی بیعت کرو، فرمایا اس کے خادم بنو، فرمایا خدا تک پہنچا دے گا اور خدا کو ملا دے گا۔ وسیلہ سے مراد مرشد کامل ہے جو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، خدا تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ میں نے کہا اپنے مولویوں کی کتابیں پڑھ، انہوں نے لکھا وسیلہ سے مراد، کہتے ہیں اعمال کا وسیلہ دو، اعمال کا وسیلہ پیش کرو۔ جہاں اعمال کا وسیلہ ہے وہاں شخصیات کا وسیلہ بھی قرآن سے ثابت ہے، ذات کا وسیلہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔
میرا یہ موضوع نہیں، وگرنہ میں عرض کرتا کہ ذات کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا کتنا مقبول اور کتنا محبوب ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو جو شیخ ملے نا بڑے کامل ملے، حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ شیخ نے آپ کو بلایا اور نگاہ پاک ڈالی۔ جب آپ نے توجہ فرمائی نا، کسی کو نگاہ لگتی ہے تو کسی پر نگاہ پڑتی ہے۔ نگاہ لگنا اور ہے، نگاہ پڑنا اور ہے۔ نگاہ جب لگتی ہے تو برباد کر دیتی ہے، نگاہ جب پڑتی ہے تو پھر کامیاب کر دیتی ہے۔ اس لیے کہا کرو کہ مولا نگاہ لگ نہ جائے، نگاہ پڑ جائے۔ توجہ ہے، نگاہ کسی اللہ والے کی پڑ جائے۔ جب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ آپ پر پڑی، قریب بلایا اور بٹھا کر فرمایا معین الدین ذرا اوپر کو دیکھو۔ آپ نے اوپر کو دیکھا، حضرت عثمان ہارونی آپ کے شیخ کریم نے فرمایا کہ اے معین الدین کیا دیکھ رہا ہے، کچھ نظر آتا ہے؟ عرض کی حضور جب میں اوپر نگاہ اٹھا رہا ہوں تو مجھے کوئی چیز پردہ اور حجاب نہیں بن رہی، بیٹھا میں زمین پر ہوں، میری نگاہ عرش اولا پر جا رہی ہے۔ میں اپنی اسی آنکھوں سے خدا کے عرش کو بھی دیکھ رہا ہوں، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، ساتوں آسمانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں خدا کے عرش اور اس کی کرسی کے پائے کو بھی اپنی نگاہ پاک سے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا نیچے نگاہ ڈالو۔ جب آپ نے نیچے نگاہ ڈالی تو آپ کی نگاہ تحت الثری تک پہنچی۔ کہاں پہنچی؟ تحت الثری تک۔ عرض کرتے ہیں حضور جب میں نیچے نگاہ ڈالتا ہوں تو پہلی زمین سے لے کر 7ویں زمین تک میری نگاہ جا رہی ہے۔ جب شیخ نے دیکھا نا کہ میرا مرید اتنا کامل ہو گیا ہے، شیخ نے ہاتھ پکڑا اور مزید اپنے قریب کیا اور شیخ نے فرمایا معین الدین آنکھیں بند کرو۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں بند فرمائیں۔ شیخ نے فرمایا آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں کھولی نا تو شیخ نے یوں کر رکھا تھا، دونوں انگلیوں کو یوں کر رکھا تھا۔ فرمایا کہ معین الدین میری انگلیوں کے درمیان سے دیکھو، کچھ نظر آتا ہے؟ عرض کی جی حضور نظر آتا ہے۔ فرمایا کیا نظر آتا ہے؟ عرض کی حضور رب کی 18,000 عالم کی کائنات کو میں آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان سے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری کائنات خدا کی مجھے آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان سے نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں یہ کائنات رحمان کی انگلیوں میں ہے، رحمان تو انگلیوں سے پاک ہے، یہ خدا کی صفت اور رحمان کی صفات کے جو مظہر اللہ والے ہیں، رب نے کائنات کو ان کی انگلیوں میں جکڑ کر رکھ دیا۔ یہ تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں نا، نگاہ ہونی چاہیے۔ جب حضرت قلندر لاہوری حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے نا حضرت بابا نظام الدین اولیاء کے مزار پر انوار پر دہلی شریف پہنچے۔ دہلی وہ سرزمین اولیاء، جب آپ وہاں پہنچے ادب کی سرزمین، علم کی سرزمین، ولایت کی سرزمین، معرفت کی سرزمین، مگر اس علم و عرفان کا، ادب کا، ولایت کا سرچشمہ اور گہوارہ کسی اور نے نہ بنایا تھا، بڑے بڑے مذاہب والے آئے تھے۔ یہی تو ہمارا چیلنج ہے، خدا کی قسم دہلی کی عظمت اگر علم و عرفان اور ولایت و غوثیت اور قطبیت کے حوالہ سے اگر بام عروج تک پہنچی ہے، یہ حضور کی امت کے ولیوں کا صدقہ ہے کہ وہاں کثیر تعداد میں اولیاء اللہ جربگر ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ادب کا عالم یہ تھا، آپ کا مزار پر انوار بھی دہلی کے اندر ہے، آپ کے شیخ کریم کا مزار شریف بھی دہلی کے اندر ہے۔ جب آپ اپنے شیخ کریم سوار ہیں، شیخ کریم کے سواری کی طرف بڑھے اور سواری کے قریب آئے نا تو آپ نے شیخ کریم کے گھٹنے تک، آپ کا چونکہ قد پہنچتا تھا، آپ نے شیخ کریم کے گھٹنے کو بوسہ دے لیا، چوم لیا۔ یہ ادب تھا اللہ والوں کے اندر، اپنے شیخ کریم کے گھٹنے کو چوم لیا۔ شیخ کریم نے فرمایا کہ اے گیسو نواز، آج فرمایا بندہ نواز اور جھک کر بوسہ دو۔
وہ مزید نیچے جھکے، آپ کے پاؤں کو چوما، فرما اور جھک۔ نیچے کیا تھا؟ نیچے تو آپ کی سواری کی زین ہی تھی، رکاب ہی تھی، رکاب کو چوم لیا، بوسہ دے لیا۔ اور جب اور جھکے، فرما اور جھک، نیچے انہوں نے گھوڑے کے گھٹنے کو بوسہ دے لیا، فرما اور جھک، وہ اور جھکے تو پھر گھوڑے کے سم کو بوسہ دے لیا۔ روایات کے اندر آتا ہے گیسو دراز کی وجہ تسمیہ، کہ آپ کا لقب ہے گیسو دراز، لمبے گیسو والے، لمبے بالوں والے۔ فرما کہ آپ کے بال لمبے سارے نہیں تھے، 2-3 تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب شیخ کے گھٹنے کو آپ نے بوسہ دیا نا، چوما، تو شیخ نے فرما اور جھک، وہ اور جھکے، فرما اور جھک، وہ اور جھکے، یہاں تک کہ گھوڑے کے سم تک چلے گئے۔ آپ کی جو سواری تھی اس سواری کے پاؤں تک جھکتے چلے گئے۔ فرما ادھر رکاب کے اندر چند بال اٹک گئے، وہ جو بال اٹکے تھے نا، حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ شیخ کے ادب میں جھکتے جا رہے ہیں، اور وہ بال جو اٹک گئے تھے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے زندگی بھر انہیں کٹوایا نہیں۔ شیخ کی یاد کے اندر جو آپ کے گیسو بڑھے تھے، آپ نے اسے ویسے چھوڑ دیا تاکہ میرے شیخ کی یاد زندہ رہے۔